بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے بات کرتی ہوں کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا، نہ ہی رکوع ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی قاعدہ ہوتا ہے۔ وہ ہے نماز جنازہ۔ یہ نماز جس انسان کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ موت کا مزہ چکھ کر اس قدر بے بسی کی حالت میں پڑا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر ان ہاتھوں سے طاقت چھین لی جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج میرے معاشرے کا ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور بس میں ہوں، مجھ سے بڑا زمانے میں کوئی نہیں۔ انسان خود پر غرور کرتا ہے اور تکبر میں آ کر یہ جملے بول رہا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب یہاں پر میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گی۔ یہ واقعہ 4 گنہگار عورتوں کا ہے۔ پیاری بہنوں، ایک نوجوان مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو کر عرض کرنے لگا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، خدارا مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا میرے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہیں؟ تو مالک بن دینار نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ندامت والے آنسو اور اپنا شکستہ دل لے کر حاضر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا واقعہ سنانے لگا کہ یا حضرت، میں کفن چوری کیا کرتا تھا، قبریں کریدنا میرا مشغلہ تھا اور میں اسی کام سے اپنی گزر بسر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے معمول کے مطابق قبر کھود رہا تھا۔ جب میں نے پہلی قبر کھودی اور جیسے ہی قبر کے اندر گیا تو اندر کا جو منظر تھا اتنا دل دہلا دینے والا تھا، اور یہ منظر میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ قبر ایک لڑکی کی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلنے لگا تو مجھے اچانک ایک غیبی آواز سنائی دی کہ کیا تو یہ معلوم نہیں کرنا چاہے گا کہ اس کا چہرہ قبلے سے کیوں پھرا ہوا ہے، اسے کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی بالکل میں معلوم کرنا چاہوں گا۔ تو جواب ملا، یہ نمازیں تو پڑھتی تھی لیکن اس کی نگاہوں میں نماز کی کوئی فضیلت نہیں تھی، یہ خدا کے لیے نہیں پڑھتی تھی، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ نماز پڑھنی ہے، تو اسی کی سزا میں آج اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یاد رہے کہ جس شخص کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص گنہگار ہے اور اس شخص پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میں جلدی سے اس قبر سے باہر نکلا، چونکہ میرا معمول تھا کہ میں اپنی زندگی کی گزر بسر کفن چوری سے کیا کرتا تھا، لہٰذا میرا ایک قبر سے کام نہ بنا تو میں دوسری قبر کھودنے لگا۔ دوسری قبر کے اندر داخل ہوا تو میں نے جو منظر دیکھا میں چیخنے لگا کہ ایک لڑکی کی مردہ لاش پڑی ہوئی ہے اور اس لڑکی کا چہرہ خنزیر کی شکل جیسا ہوا پڑا ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے قبر سے باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ اے قبر کے اندر آنے والے شخص، کیا تو اس لڑکی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا؟ میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے اس نے کون سا گناہ کیا تھا۔ مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ لڑکی اپنے چہرے کا خوب بناؤ سنگھار کر کے غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ تو پیاری بہنوں، وہ شخص کہنے لگا اس کا یہ گناہ جاننے کے بعد جب میں قبر سے باہر نکلا تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ دوسری قبر سے تو میرا کام نہیں بنا، گھر جاؤں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں اپنا گزارا کیسے کروں گا؟ تو میں نے تیسری قبر کھودنی شروع کر دی۔ تو جیسے ہی قبر کے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے ایک دم ایسے لگا کہ جیسے میں اب بھی ختم ہو جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے جسے قبر کے اندر آگ کے تانت سے زمین میں بندھا ہوا ہے، اس لڑکی کی میت گدھے کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر گدھا کیا کر رہا ہے تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب جلدی سے باہر پلٹنے لگا لیکن میرے جسم میں قوت نہیں تھی کہ میں یہاں سے باہر نکل سکوں۔ تو پیچھے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ کیا اس لڑکی کے گناہ کے بارے میں نہیں جاننا چاہو گے؟ تو میں نے کہا ضرور جاننا چاہوں گا۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ لڑکی غیر محرم مردوں کے ساتھ گناہ کیا کرتی تھی اور جب اسے کوئی شخص نہیں ملتا تھا تو اس نے اپنے گھر کے اندر ایک گدھا رکھا ہوا تھا، استغفر اللہ، یہ اسی گدھے کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتی تھی۔ ایک دن یہ گدھے کے ساتھ گناہ کر رہی تھی کہ اتنے میں موت کا فرشتہ آیا، قبل اس کے کہ یہ اس گناہ سے چھٹکارا پاتی، اس گناہ سے توبہ کرتی اور اس کی روح قبض کر کے چلا گیا۔ جب یہ مری تو لوگوں نے اس کی لاش کو گدھے سے جدا کرنا چاہی لیکن وہ جدا نہ ہوئی۔ اب لوگوں نے مجبور
مجبوراً اسے اس قبر کے اندر ایسے ہی دفن کر دیا، لہٰذا آج تک اسے سزا یہ مل رہی ہے کہ اس کے جسم کے جن جن حصوں پر غیر محرم مردوں کے جسم کے حصے لگتے تھے ان حصوں پر آگ فرض ہو گئی ہے، اب تا قیامت اس کا جسم ایسے ہی جلستا رہے گا۔ تو پیاری بہنوں، اس کا یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں جلدی سے قبر سے باہر نکلا اور اب میرے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا کہ میں چوتھی قبر کیسے کھودوں، لیکن پھر بھی جب مجھے اپنی بھوک نظر آتی تو فوراً میں چوتھی قبر کھودنے لگا۔ جب چوتھی قبر کھود کر قبر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک عورت ہے جسے قبر کی آگ نے لپیٹ رکھا ہے، اس کے جسم پر زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور وہ چیخو پکار کر رہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو ایک دم میں دہل گیا کہ یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، شاید مجھے عبرت دکھانے کے لیے یہ واقعات دکھائے جا رہے تھے۔ تو جب میں باہر نکلنے لگا پیچھے سے آواز آئی کہ کیا اس کے گناہ کے بارے میں نہیں جاننا چاہو گے؟ میں نے کہا مجھے بتایا جائے۔ اس غیبی آواز نے مجھے بتایا یہ نماز نہیں پڑھتی تھی، یہ قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ تو پیاری بہنوں، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ پیاری بہنوں، اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، میں قبر سے باہر آیا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن جب اپنے بچوں کی بھوک کے بارے میں سوچتا تو ایک بار پھر سے دل ساتھ دینے لگتا کہ ایک بار دوبارہ سے قبر کھودوں، ہو سکتا ہے میرا کام بن جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے جب میں نے 5ویں قبر کھودی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبر جو ہے تحد نگاہ وسیع ہوئی پڑی ہے، قبر کے اندر روشنی ہی روشنی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے تخت و تاج کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور اس کا جو کفن تھا اس کے اوپر ذرا سا داغ نہیں لگا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ ابھی تک پیچھے کیا منظر دیکھتا آیا ہوں اور ابھی کیا دیکھ رہا ہوں۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی کہ کیا تو اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہا؟ کہ میں نے پوچھا اس نے کون سی نیکیاں کی ہیں؟ تو پھر آواز آئی کہ یہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی محبوبہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، یہ قرآن پڑھتی تھی، یہ نمازیں پڑھتی تھی۔ تو پیاری بہنوں، اس کے بعد مالک بن دینار فرمانے لگے کہ اے نوجوان، جس طرح اس واقعے کے اندر گنہگاروں کے لیے عبرت کا مقام ہے اسی طرح نیکوکاروں کے لیے بشارت بھی ہے، لہٰذا جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں سکون پائے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 4 گنہگار عورتیں جن کی زندگی غفلت میں گزری، جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے تھے اور گناہوں کی اتنی بڑی سزا ملی کہ اللہ نے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہمیں قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔